کہ وہ لائٹ اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے اور مریم اچانک غائب ہو جاتی ہے اور وہ پھر کبرڈ بند ہو جاتی ہے۔ کبرڈ کی بند آواز سے مما ایک دم سے اٹھ جاتی ہیں چونک کے، دیکھتی ہیں تو برابر میں مریم نہیں ہوتی۔ سارا گھر مریم کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں کہ آخر مریم گئی کہاں۔ سارے کمروں میں ڈھونڈ لیا، گارڈن میں ڈھونڈ لیا، کہیں نہیں نظر آ رہی۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے مما یہ ضرور مریم شرارت کر رہی ہوگی، آپ دیکھیں کسی بیڈ کے نیچے یا کبرڈ کے اندر چھپی ہوئی ہوگی آپ کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ وہ بہت ہارر سٹوریز دیکھتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسی ڈرامہ کر رہی ہو۔ مما کہتی ہیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا کرتے ہیں اس کے کمرے میں ہی ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ کمرے سے باہر تو نہیں گئی ہوگی وہ۔ کمرے میں جاتے ہیں، بیڈ کے نیچے ڈھونڈا، سب جگہ ڈھونڈا، پردے کے پیچھے۔ پھر مما کہتی ہیں کہ کبرڈ کے اندر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، ویسے تو یہ کبرڈ بند ہے تو مریم اس کے اندر کیسے جا سکتی ہے۔ مما کبرڈ کھولتی ہیں تو وہ کھلتی ہی نہیں، کیونکہ وہ لاکڈ ہوتی ہے۔ مما حیران ہو جاتی ہیں کہ کبرڈ لاک کیسے ہو گئی، اس کی تو ہمارے پاس چابی بھی نہیں ہے۔ تو پھر مما پوری درازیں برازیں سب میں ڈھونڈتی ہیں، کہیں ان کو چابی ہی نہیں ملتی۔ پھر وہ پریشان ہو جاتی ہیں، سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی باہر سے آ کے اس کو لے تو نہیں گیا۔ پولیس میں کمپلین کرتے ہیں، سب جگہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت دن گزر جاتے ہیں، مریم کا کچھ اتا پتہ نہیں چلتا۔ پھر اچانک سے تھوڑے دنوں بعد مما کہتی ہیں کہ میں پھر سے اس کے کمرے میں جا کے دیکھ لیتی ہوں، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کے کپڑے دیکھوں گی، اس کے کھلونے چھوؤں گی تو درد کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ مما کمرے میں آتی ہیں تو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہیں، مریم اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ تو جیسے بہت عجیب سا ان کے لیے وہ وقت ہوتا ہے کہ مریم اچانک سے کیسے آئی اور اتنے دنوں تک کہاں تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر وہ سب سے پہلے اس کو جا کے اپنے سے لپٹا لیتی ہیں، اس کو خوب سارا پیار کرتی ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ مریم کچھ عجیب سا بیہیو کر رہی ہے، یہ مجھے دیکھ کے خوش کیوں نہیں ہوئی، مجھ سے لپٹی کیوں نہیں، مجھے پیار کیوں نہیں کیا، میں مما ہوں اس کی۔ پھر کچھ دنوں تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے، وہ مریم سے پوچھتے رہتے ہیں مریم تم کہاں تھی کہاں تھی، مریم کچھ نہیں بتاتی۔ مریم تو جیسے خاموش سی ہو گئی تھی اور کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، صرف اپنے کمرے میں رہتی تھی اور کسی کو اپنے کمرے میں آنے بھی نہیں دیتی تھی، اور خاص طور سے اپنی کبرڈ تو کسی کو بھی نہیں چھونے دیتی تھی۔ پھر ایک دن مما نے پوچھا بیٹا مریم اس کبرڈ کی چابی کہاں ہے، تم اس کو یوز کیسے کرتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ صرف مجھ سے کھلتی ہے، اس کو چابی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میرے ہاتھوں کی ضرورت ہے، یہ آپ لوگوں سے نہیں کھلے گی۔ مما حیران ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو بیٹا، بغیر چابی کے بغیر کیز کے کبرڈ کیسے کھل سکتی ہے تمہارے ہاتھ سے؟ تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، غصے میں وہ آنکھیں پھاڑ کر اپنی مما سے کہتی ہے چیختی ہوئی چلی جائیں یہاں سے، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، اور خبردار جو میری کبرڈ کو کسی نے آئندہ ہاتھ لگانے کی کوشش کری سب چلے جائیں یہاں سے۔ مما تو جیسے حیران رہ جاتی ہیں، جس مریم نے آج تک اونچی آواز میں مما سے بات نہیں کری تھی وہ اس قدر بدتمیزی سے مما سے بات کر رہی تھی۔ وہ حیرانی سے جا کے اپنے ہسبینڈ کو سب کچھ بتاتی ہیں تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ تو عجیب ہے، مریم نہ جانے کہاں غائب تھی، کچھ اتا پتہ نہیں چلا، نہ وہ کچھ بتا رہی ہے، بالکل خاموش سی ہو گئی ہے۔ تو مما کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس کا روحانی علاج کرانا چاہیے۔ پھر وہ اپنے گھر میں جو قاری صاحب سے پارہ پڑھانے آتے تھے ان کے پاس جاتی ہیں، ان کو سارا قصہ بیان کرتی ہیں۔ تو قاری صاحب گھر میں آنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میں مریم سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب آتے ہیں، مریم کو بہت غصہ آ جاتا ہے، دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی ہے، دروازہ ہی نہیں کھولتی۔ بابا اس کے سب اس کو انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مریم دروازہ کھولو، قاری صاحب صرف تمہارے پر دعا پڑھ کے پھونکیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ اور غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے سب چلے جائیں یہاں سے ورنہ میں پورا گھر سر پہ اٹھا لوں گی، سب کچھ توڑ دوں گی، سب کچھ توڑ دوں گی میں۔ سب حیران ہوتے ہیں ایسا کیوں کر رہی ہے؟ پھر بابا کسی طرح سے وہ دروازہ توڑ کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم کے ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ مما یہ دیکھ کے بالکل خوفزدہ ہو جاتی ہیں، چاہتی ہیں کہ اس کے ہاتھ سے چھری چھین کے پھینک دیں، لیکن وہ مما کو بھی دھکا دے کے پھینک دیتی ہے۔ اسی لمحے قاری صاحب دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں، آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے اوپر پڑھ کے دم کرتے ہیں، تو تب جا کے مریم کے ہاتھ سے چھری چھوٹتی ہے، وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جو شیطانی طاقت تھی اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔
اور پھر وہ مما بابا کو بتاتے ہیں اب فکر کی بات نہیں ہے، اب وہ جنات میرے قبضے میں ہیں، اب آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بس آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ اس کی چوٹیں صحیح ہو جائیں، اور پھر اب اپنی بیٹی کا خیال رکھیے گا اور روزانہ رات میں سونے سے پہلے اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے ضرور پھونک دیا کریں۔ اور یہی بات ساری ماؤں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ سونے سے پہلے اپنے اور اپنے بچوں کو اوپر آیت الکرسی کا حصار ضرور کر دیں، کیونکہ شیطانی قوتیں اکثر جو ہے بچوں کو رات میں خواب میں ڈراتی ہیں، کسی اور شکل میں ڈراتی ہیں، تو اس سے آپ کا بچہ محفوظ رہے گا۔